اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ غالب پہ غالب آنا ناممکن ہے، اور ہم صرف کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اچھے اساتذہ کرام کا، عظیم اساتذہ کرام کی تشریح بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ کی کتاب میں بھی جو کتاب ترتیب دی ہے آپ کے اساتذہ کرام نے، آپ وہاں سے بھی اشعار کی تشریح کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ جتنا مجھے تھوڑا بہت آتا ہے میں وہ آپ کو کروا رہی ہوں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں تک بچوں ہم نے کیا تھا اشعار، یہ والا کیا تھا بچوں، سچ کہتے ہو خود بین و خود آ رہا ہوں نہ کیوں ہوں، بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے۔ بت آئینہ سیما یعنی بہت خوبصورت آئینہ سیما، آئینے جیسی پیشانی لی ہو، چمکدار پیشانی والا خوبصورت محبوب، جو اسٹل جیسے آئینہ اسٹل ہوتا ہے نا، ساکت ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، تو اسی طرح کا وہ محبوب بھی میرے سامنے ویسے بن ٹھن کے بیٹھا ہوا ہے، تو میں کیوں نہ اپنے آپ کو سجاؤں، اپنے آپ کو دیکھوں، اپنی آرائش کروں اور اپنے آپ پہ فخر کروں، اور اس کے سامنے میں اپنے آپ کو اس کے برابر لانے کے لیے کیوں نہ کوشش کروں۔ برابر تو نہیں لا سکتے، اپنے آپ کو کیوں نہ سنواروں، خود اپنے آپ کو کیوں نہ دیکھوں کہ میں کیا ہوں۔ اچھا، اگلا شعر بچوں کرتے ہیں۔ پھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار، رکھ دے کوئی پیمانہ و صحبا میرے آگے۔ کہتے ہیں کہ اگر میرے گل افشانی گفتار، پھولوں سے، باتوں سے پھول کھلانا، کہتے نہیں اس کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، تو گل افشانی پھول جھڑنا، گفتار باتوں سے، گفتگو سے۔ کہتے ہیں کہ پھر دیکھو کہ میں کیسے پھولوں کی طرح میرے منہ سے پھول گرتے ہیں، میں جو بات کہوں گا، رکھ دے کوئی پیمانہ و صحبا۔ یہاں بھی دیکھیں کہ پینے کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے رکھو، تو رکھ دے کوئی پیمانہ پیالہ، صحبا شراب، پیمانہ و صحبا میرے آگے، میرے سامنے شراب اور پیالہ رکھ دو۔ تو جیسے بت آئینہ سیما میرے آگے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ وہی کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں، اور ان کو دیکھ کر انسان اپنے اندر جو بھی اچھی صفات، اللہ رحم کرنے والا ہے تو انسان بھی دوسروں پر رحم کرتا ہے، اللہ مہربان ہے تو انسان دوسروں سے مہربانی سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی تواضع کے لیے ہمارے لیے چیزیں دی ہیں، تو ہم بھی انہی چیزوں میں سے دوسروں کی تواضع کے لیے رکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ تو بیٹھا ہے بت آئینہ سیما میرے آگے، یعنی ایک محبوب میرا بیٹھا ہوا ہے میرے سامنے، جو مجھے تعلیم دے رہا ہے کہ میں اس طرح سے پیش آؤں۔ یہیں پر آگے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ انتظام کر دے کہ میرے سامنے پیالہ اور شراب رکھ دے، تو پھر میری یہ گل افشانی ہے، پھر میرے منہ سے دیکھو پھول جھڑتے ہوئے، یعنی صرف دیکھنے سے ہی اگر غالب کا یہ حال ہے تو پینے پلانا تو بہت دور کی بات رہ گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رکھ دے کوئی پیمانہ و صحبا میرے آگے، تو یعنی سامنے رکھنے سے ہی پھر آپ دیکھیں کہ میں کس طرح کا کلام پیش کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیے کہ وہ کیسا کلام پیش کر گئے ہیں، آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہوگی۔ اور اس چیز کو آپ بیٹے کوٹ بھی کر سکیں کہ جیسے ایک بڑے استاد محترم نے فرمایا ہے کہ غالب پہ غالب آنا ناممکن ہے۔ اس طرح کہ آپ اپنی تشریح میں وہ سمجھیں گے کہ آپ کافی، آپ کا مطالعہ ہے، آپ کافی پڑھے لکھے ہیں، تو اس طرح کی چھوٹی تو نہیں، یہ تو بہت بڑی بات ہے، اس طرح کی کوٹیشنز جو ہے آپ اس میں اپنے شامل کر سکتے ہیں۔ غالب پر کوئی کتاب پڑھ لیں جو موجودہ دور کے کسی عظیم استاد نے لکھی ہو، تو اس طرح آپ اپنے آپ کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اور آپ کو ضروری، جب ابھی آپ کے پاس فارغ وقت ہوگا تو آپ ضرور اپنی تہذیب خود کیجیے، اپنے آپ کو خود سجائیے، سنواریے۔ وہ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بت آئینہ سیما، یہاں پر اللہ تعالیٰ مراد ہے کہ اوپر بھی جو پردہ گرایا ہے ایسا، تو وہاں بھی اللہ کی پہچان ہے، تو یہاں پر وہ مجازی بھی معنی ہیں اور حقیقی بھی ہیں بت آئینہ سیما سے۔ اور یہاں پر بھی یہ دیکھیں کہ پیمانہ و صحبا، کیا وہ تصور نہیں ہے کہ جنت میں قرآن مجید پڑھتے جاتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے جاتے ہیں، اور وہاں پر شراب کی نہروں کا ذکر ہے، اور پھر حوروں کا ذکر ہے، اور باغات کا ذکر ہے، تو وہ کیا نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کی نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل نے سوچا، وہ نعمتیں ہیں۔ تو وہ تصور ہی وہ کہتے ہیں کہ کوئی رکھ دو، اس طرح کا سمبل رکھ دو میرے آگے، پھر دیکھو کہ میں کس طرح کی گل افشانی کرتا ہوں، کس طرح کے پھول بکھیرتا ہوں اپنی
باتوں سے۔ نفرت کا گماں گزرے ہے میں رشک سے گزرا، کیوں کر کہوں لو نام نہ ان کا میرے آگے۔ یعنی جب محبوب کا کوئی ذکر کرتا ہے تو مجھے اس قدر رشک آتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ نہ ان کا نام لو میرے آگے۔ تو اس سے نفرت کا ایسا گماں گزرتا ہے کہ جیسے میں ان سے نفرت کرتا ہوں، لیکن میں رشک کر رہا ہوں کہ ان کا نام میرے سوا اور کوئی نہ لے۔ یہ وہ محبوب سے چاہتے ہیں کہ میرا اور محبوب کا تعلق ہو، کوئی دوسرا بیچ میں ان کا ذکر نہ کرے، اور وہ دوئی پیدا ہوتی ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی محبوب کا نام لے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ رشک مجھے رشک آتا ہے، اور اس سے سمجھتے ہیں لوگ کہ مجھے نفرت ہوتی ہے اس بات سے کہ میں ان کا نام کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کا نام میرے سامنے نہ لو۔ تو اس سے نفرت کا گمان گزرتا ہے لوگوں کو کہ حالانکہ میں رشک سے کہتا ہوں کہ میرے سوا میرے محبوب کا نام کوئی نہ لے۔ اچھا بچوں، اس کو آپ جو اساتذہ کرام کی تشریح ہے اس سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، میں تھوڑا بہت ہی آپ کو سمجھا سکتی ہوں۔ ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ یہ بچوں وہی ایمان مجھے روکے ہے تو جو کھینچے ہے مجھے کفر، کعبہ ایمان جو ہے وہ پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہ کام نہ کرنا، اور جو کفر ہے وہ مطلب یہ دو مذہبوں سے جوڑ دیا انہوں نے، حالانکہ وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں شراب وغیرہ سے وہ پرہیز نہیں کرتے، اور یہ جو دوسرے مذہب کے لوگ ہیں تو اسلام میں شراب وغیرہ حرام ہے، تو اسی طرح بہت سی چیزیں جو ہے اس مذہب میں جائز سمجھی جاتی ہیں، تو اس کو انہوں نے کفر سے مراد دیا ہے یہاں پر، لیکن علامتی طور پر ہے یہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ کلیسا میرے آگے ہے، یعنی جو کھینچے ہیں مجھے، ایمان مجھے روکے ہے جو کھینچے ہیں مجھے کفر، کعبہ میرے پیچھے ہے کلیسا میرے آگے۔ مجھے کعبہ ایمان مجھے روک رہا ہے جو مجھے پیچھے سے پکڑے ہوئے، اور کلیسا مجھے کھینچ رہا ہے جو میرے آگے ہے کہ نہیں تم کرو کام، کوئی بات نہیں۔ تو یعنی کفر مجھے آمادہ کر رہا ہے گناہ پر، اور ایمان مجھے روک رہا ہے، کعبہ میرے پیچھے ہے، مجھے کعبہ ایمان مجھے جو ہے میرا پیچھے سے روک رہا ہے کہ نہیں برائی میں ملوث نہیں ہونا۔ عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، عاشق ہوں پہ معشوق فریبی ہے میرا کام، مجنوں کو برا کہتی ہے لیلا میرے آگے۔ کہتے ہیں کہ میں عاشق ہوں، لیکن میں معشوقوں کو جو لیلا جیسے ہے تو اس کو میں کہتا ہوں کہ میں تو اس سے بھی بڑا مجنوں سے بھی بڑا عاشق ہوں، میرے دل کو کبھی دیکھے کوئی کہ میں کیا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہوں کہ لیلا جو ہے وہ مجنوں کو ہی برائی آ کے میرے پاس کرتی ہے کہ وہ مجنوں کو برا کہتی ہے، حالانکہ لیلا مجنوں پر مرتی تھی اور مجنوں لیلا پر مرتا تھا، اور وہ ایک دوسرے کے دیوانے تھے، حالانکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے نہیں تھے، ایک دوسرے کو سننے اور جاننے سے ہی ان میں وہ التفات پیدا ہو گیا تھا کہ وہ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں لیلا کے سامنے، یہ مطلب ایک تخیلاتی ملاقات ہے کہ میں جو اتنا بڑا عاشق ہوں کہ میں ان کو معشوق فریبی، یعنی میں معشوق کو، جس سے معشوق فریبی یعنی معشوق لیلا ہے، لیلا کس کی معشوق ہے؟ مجنوں کی، مجنوں عاشق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں لیلا کو فریب دیتا ہوں، لیلا معشوق ہے تو میں اس کو فریب دیتا ہوں کہ میں سب سے بڑا عاشق ہوں، تو پھر لیلا کیا کرتی ہے کہ وہ مجنوں کو میرے سامنے برا کہتی ہے کہ مجنوں، یعنی میں اس قدر اس کو آمادہ کر لیتا ہوں اپنے عشق کی بڑائی پر کہ وہ مجنوں کو کہتی کہ مجنوں نہیں ہے اتنا بڑا عاشق۔ تو میں معشوق فریبی میں کا کام کرتا ہوں، یعنی معشوقوں کو فریب دیتا ہوں میں اپنے عاشق ہونے کا بڑا پن بتا کر۔ اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے تو آپ اس کی تشریح کر لیجیے گا، ورنہ بڑے اساتذہ کرام سے لے کر کے غالب یہ فرماتے ہیں کہ میں اتنا بڑا عاشق ہوں کہ میں معشوق جو ہے لیلا جیسے ہے تو میں اس کو یہ فریب دیتا ہوں کہ میرا عشق سب سے بڑا ہے، تو اس وجہ سے لیلا اتنی میرے ساتھ مطلب خود ساختہ بات کرتی ہے کہ وہ مجنوں کو بھی برا کہہ دیتی ہے کہ واقعی آپ کا عشق، آپ کا عاشق ہونا بڑا پن ہے، اور مجنوں جو ہے وہ اس سے درجے میں جو ہے وہ پیچھے رہ گیا، یا وہ مطلب آپ کے عشق میں معترف ہوں۔ اچھا، خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، آئی شب ہجرا کی تمنا میرے آگے۔ کہتے وہ یعنی جب ملے وصل، ملنا محبوب کا ملنا،
محبوب کے ملنے پر خوش ہوتے ہیں لیکن خوشی سے مر نہیں جاتے، یعنی اتنے خوش ہونا کہ آپ اپنا دم ہی دے دیں۔ تو کیا شب ہجرہ کی تمنا کیا تھی؟ تمنا آرزو خواہش۔ تو انہوں نے جدائی کی رات میں، شب ہجرہ جدائی کی رات یہ آرزو کی تھی کہ اگر محبوب مجھے مل جائے تو میں وہیں دم دے دوں گا، یعنی میں وہیں اپنے مر جاؤں گا، میں مٹ جاؤں گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب محبوب مجھے مل گیا جب محبوب مجھے ملا، وصل ہوا میرا، تو میں واقعی خوشی سے مر گیا، یعنی جو شب ہجرہ کو میں نے آرزو کی تھی وہ پوری ہو گئی سچ مچ، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے۔ آئی شب ہجرہ کی تمنا میرے آگے، شب ہجرہ کو، جدائی کی رات کو جو میں نے یہ آرزو کی تھی کہ محبوب مجھے مل گیا تو میں مر جاؤں گا، میں دم دے دوں گا خوشی سے، تو وہ سچ مچ ہی جب مجھے وصل حاصل ہوا تو میں مر گیا۔ میں خوش ہوتے ہیں پر وصل میں یوں مر نہیں جاتے، کہ میں جو مرا ہوں تو میری شب ہجرہ کی جو آرزو تھی کہ جب محبوب مجھے ملا تو میں مر جاؤں گا، تو وہ آرزو پوری ہو گئی۔ ہے موجزن ایک کلزم خوں کاش یہی ہو، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے۔ کلزم بحیرہ احمر کو کہتے ہیں شاید، ہاں جی، سرخ جو ہوتا ہے دریا، سمندر جو ہے بحیرہ کلزم کہتے ہیں ریڈ سی کو، ٹھیک ہے، بحیرہ کلزم ریڈ سی۔ تو کہتے ہیں کہ اس قدر خون بہا ہے، جب 1857 کا جنگ آزادی ہوا ہے تو جتنے بھی معززین تھے شہروں کے چوراہوں پر ان کو پھانسیاں لٹکا دیں، اور جو ہاتھ چڑھا اس کو مار دیا، گلیاں خون سے لت پت ہو گئیں، گھر میں کوئی دیا چلانے والا نہ رہ گیا، چراغ جلانے والا نہ رہ گیا، اور سب گھروں سے بھاگ گئے۔ وہ ان کا خط میں بھی ہے، شاید آپ کا ہی ہے وہ خط، خطوط غالب انہی کے ہیں، ہاں، خطوط غالب جو میں نے پڑھایا تھا کہ وہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں گھر میں رہا، تو اس طرح سے خون بھرا ہوا ہے گلیوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ کلزم خون یعنی سمندر ہے خون کا، تو ہے موجزن ایک کلزم خون کاش یہی ہو، یعنی یہاں پر یہ تھم جائے، جو جنگ آزادی ہوا اور خونم خون گلیاں ہو گئیں اور قتل عام ہوا اور پھانسیاں لگا دی گئیں معززین کو، اور ہر گلی کے محلے کے جتنے بھی کوئی مرد تھے گھر کے معتبر یا جوان لڑکے اور مرد، وہ ان سب کو پھانسیاں لگا دیں، بچے بیچاروں کو ذبح کر دیا گیا، گلے کاٹ دیے گئے، عورتوں کی بے ادبی کی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کاش یہاں تھم جائے، یہ جو ہے موجزن ایک کلزم خون، یعنی ٹھاٹھے مار رہا ہے ریڈ سی، یعنی خون کا سمندر جو ہے وہ یہ ٹھاٹھے مار رہا ہے، موجزن ہے، ٹھاٹھے مار رہا ہے، لہریں لے رہا ہے، خون بہتا چلا جا رہا ہے، کاش یہی ہو، یعنی اتنا ہی ہو جائے، بس سب یہاں پر ختم ہو جائے۔ آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، ابھی یہ کاش ہی یہاں تھم جائے، ابھی اور پتہ نہیں کیا کیا میرے آگے آنا ہے۔ یعنی ان کے بھائی کا، جب آپ کو بتایا تھا کرفیو لگا ہوا تھا تو ان کو بھائی کی ڈیڈ باڈی کو کس طرح مسجد میں گڑھا کھود کر تو وہاں چھپ چھپا کے چوری جا کے ایک نوکر ملازم کے ساتھ جا کے، تو وہ کوئی تدفین کرنے والا نہیں، کوئی میت کو اٹھانے والا نہیں، کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، کتنے مددگار ہوتے ہیں اس وقت جب جنازہ اٹھتا ہے، تو وہ وہاں پر دو بندے صرف ایک آدمی کو کیسے وہ انہوں نے کام کیا ہوگا، کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی پھول نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور باہر تو گلیاں جو ہیں وہ خون سے تر بتا رہے ہیں۔ کلزم خون، خون کا سمندر، موجزن لہریں لے رہا، ٹھاٹھے مار رہا، لہریں، موج کے معنی ہوتے ہیں موج کے معنی ہوتے ہیں لہر، اور موجزن لہریں لے رہا، لہریں لے رہا ہے خون کا سمندر، خون کا سمندر ریڈ سی، یعنی اتنا خون بہہ رہا ہے دلی کی گلیوں میں۔ تو کہتے ہیں کہ کاش یہی ہو، یہیں تک تھم جائے، آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میں، ابھی اور دیکھیں کیا کیا مجھے پیش آتا ہے۔ یعنی پہلے تو قدرتی، یعنی وہ تھے کہ ان کا بچہ کوئی سلامت نہیں بچا تھا، ان کے 6 بچے شاید ہوئے تھے، تو ان میں سے ہر 2-2.5 سال کا ہو کے تو وفات پا جاتا تھا۔ وہ دیکھیے کیسا کام تھا کہ ماں باپ کیسے نونہال کو پروان چڑھاتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، گودوں میں کھلاتے ہیں، جب وہ چلنے پھرنے لگتا ہے تو اس وقت اس کی وفات ہو جائے، تو 5-6 بچے ان کے اس طرح سے فوت ہوئے تھے، تو وہ کیا ایک غم تھا۔ پھر انہوں نے کسی اپنے خاندان میں سے لے کر بچہ پالا، تو وہ بھی بڑا ہوا تھوڑا سا، تو اس کی بھی وفات ہو گئی، یعنی
ماہ چاردہ ہم کہتے ہیں اس کو کہ 14ویں کے چاند کی طرح وہ ہوتا ہے، یعنی اتنی بہار ہے، تو اس نے 14 سال کی بہار ہے یا 17 سال کا تھا، تو وہ اتنا خوبصورت بچہ بھی انہوں نے جو لے کے پالا، یعنی یہ قدرتی تو ایک تھا ہی امر ان کے ساتھ زندگی میں غم۔ اور پھر دیکھیے کہ وہ جو 1857 کا انگریز نے قبضہ کر کے دلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بادشاہ کے پاس ان کی نوکری تھی، بادشاہ کو گرفتار کر لیا گیا، اس کو نظر بند کر دیا گیا، ملک بدر کر دیا گیا، تو ان کی نوکری بھی چلی گئی اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ خون کا دریا، خون کا سمندر ایک بہہ رہا ہے، کاش یہیں تھم جائے، کاش یہیں رک جائے، ابھی اور کیا کیا میرے سامنے آئے گا۔ اور تو اب آپ کو امید ہے موج زن اکل زمے خوں، کاش یہی ہو، کاش یہی ہو کے معنی سمجھ آ گئے نا، کہ یہیں پر یہ کاش یہیں پر رک جائے۔ آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، ابھی اور دیکھیے کیا کیا خبر آتی، فلاں کا ختم ہو گیا، فلاں فوت ہو گئے، فلاں فوت ہو گئے، اس طرح سے فلاں قتل ہو گئے، فلاں دوست نہیں رہے دنیا میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آتا ہے ابھی دیکھیے کیا کیا میرے آگے، تو یہ وہ سارا کچھ۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، یعنی ضعیفی، آپ بہت زیادہ طویل العمر تھے تو آپ کو ضعیفی بھی بہت زیادہ تھی، تو لیکن آنکھوں سے دم نکلتا ہے نا، آخر میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے۔ ہم ریلوں پہ ریلیں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آنکھوں کی لذت کے لیے۔ آخری یہ لذت جو ہے انسان کی، آخری لذت کا احساس جو ہے وہ آنکھوں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھوں کی لذت کے لیے ہی میں نے بہت ایسی نعمتیں پیدا کی ہیں کہ جو کسی نہ آنکھ نے دیکھی نہ کسی دل نے سوچی۔ دل سوچتا ہے اور آنکھ دیکھتی ہے، اور آنکھ دل کو پیغام دیتی ہے، اور پھر دل آمادہ محبت ہوتا ہے۔ تو وہ یہاں پر وہ وہی بتا رہے ہیں کہ میں اتنا ضعیف ہو چکا ہوں اور اتنا میں غموں کا مارا ہوں کہ ہاتھ بھی نہیں ہل سکتا۔ جنبش ہلنا، حرکت ہونا، آنکھوں میں تو دم ہے، یعنی آنکھوں میں ابھی سانس آ جا رہی ہے، آنکھوں میں ہے جان، آنکھوں میں دم ہے، آنکھوں میں جان ہے، آنکھوں میں جان ہے، آنکھوں میں جان ہے۔ رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ یا وہ اوپر بھی وہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ پھر میرے گفتگو کا اندازہ لگائیے کہ میں کیسے کیسے پھولوں کی طرح، پھول میرے منہ سے جھڑتے ہیں، کوئی پیمانہ و صحبہ میرے رکھ دے آگے۔ اور یہاں بھی کہتے ہیں کہ میرے طاقت اور توانائی ختم ہو چکی ہے، صرف آنکھوں میں جان باقی ہے، تو ابھی مجھے دیکھنے دو ساغر و مینا کو۔ ساغر پیالہ اور مینا سراہی، یعنی شراب کا پیالہ اور سراہی میرے سامنے رہنے دو۔ یعنی یہ دیکھیں پینے کا کہیں ذکر نہیں آ رہا، وہ آنکھوں کی لذت تھی جو آج کل آپ جو کر رہے ہیں نا، کہ ایک ریل پر آپ ٹک ہی نہیں رہے، تو آپ کو آنکھوں کا علیحدہ سورہ ملک میں ہے کہ 3 چیزوں کا جواب دیے بغیر انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا، آنکھوں، کانوں اور دل کا۔ یہ سورہ ملک آپ پڑھا کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مر جائے تو اس کے پیچھے سورہ ملک پڑھے، نہیں، جو زندہ ہے وہ سورہ ملک پڑھے، تو اس کو پتہ چلے کہ اس نے کس کس چیز کا جواب دینا۔ وہ تو بیچارہ جو چلا گیا وہ کیا جواب دے گا، وہ تو کر چکا جو کرنا تھا۔ آپ نے اس کو پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ آپ اس کو پڑھیں اپنے لیے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کا، آنکھ، کان اور دل۔ گو ہاتھ کو جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ ساغر پیالہ، مینا سراہی، یعنی آنکھوں کی لذت بہت ان کو دیکھیں۔ آپ نے تو اب یہ موبائل ہاتھ میں پکڑا نا، غالب کو اس لمحے سے پتہ تھا کہ آنکھوں کی لذت، جو قرآن مجید پڑھ کے ان کو نور اور روشنائی ملی تھی، ان کو پتہ تھا کہ آنکھوں کی لذت۔ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے میلوں کے فاصلے پر انسان کھڑا ہوگا اور اس کو جنت کی جو خوبصورتی ہے اس سے ہی وہ اس کی آنکھوں کو لذت مل رہی ہوگی۔ ابھی وہ فاصلے پر ہوگا، 500 سال کے فاصلے پر ہوگا، اور وہاں سے اپنی جنت کے باغات کو دیکھ رہا ہوگا، تو ہی اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل رہی ہوگی، لذت مل رہی ہوگی۔ باغ میں جاتے ہیں، ساری گھاس پر لیٹ تو نہیں جاتے، سارے پھولوں کو پکڑ تو نہیں لیتے، لیکن آنکھوں کو تراوت پہنچتی ہے، سانس تازہ دم ہوتا ہے، آنکھوں کو خوشی ملتی ہے، دل کو خوشی ملتی ہے۔ تو یہی حال ہوگا جب جنت کے باغ کے دور ہی کھڑے ہوں گے، تو وہ سب کچھ جو ہے اندر آنکھوں کو لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ وہ شراب کی نہریں، وہ دودھ کی نہریں، وہ شہد کی نہریں، وہ کوثر کی نہر، تسنیم کی نہر، تو وہ سب جو ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوں گی، تو پھر کیا ہی بات ہوگی۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے کہ یہ میرے سامنے رہنے دو، ایک علامتی ہے
کہ یہ علامت میرے سامنے رہنے دو کہ یہ ظاہر ہے ان کو ادھر کی یاد ہی دلاتی ہوگی جنت کی ہی، تو وہ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں دم ہے، یہ چیزیں میرے سامنے رہنے دو کہ یہ جنت کی نشانی ہے۔ ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا، یہ بچوں کچھ مضمون میں نے اپنے خود ہی نکالے ہوتے ہیں، تو ان کو آپ اپنے اساتذہ کرام کے جو مضمون ہیں جو تشریح میں ہیں آپ ان سے فائدہ اٹھا لیا کریں، اور اگر چاہیں تو ان کو شامل کریں، چاہیں تو بے شک چھوڑ دیا کریں۔ ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا، ہم غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے، یعنی ہم پیشہ ایک پیشے سے ہونا، ہم مشرب ایک ساتھ رہنا سہنا، ہم راز واقف کار ہونا، راز و نیاز کرنے والا ہونا، یعنی غالب جو ہے غالب تھرڈ پرسن کے طور پر اپنے آپ کو یہاں پر بیان کریں، بیچ میں اپنا وہ بھی استعمال کر رہے ہیں، مقطع ہے تو اپنا تخلص بھی شامل کر لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ غالب کو برا کیوں کہو اچھا میرے آگے، تو وہ غالب کو برا نہ کہو، اسے اچھا ہی کہو میرے آگے، کیونکہ وہ ہم پیشہ ہو ہم مشرب ہو ہم راز ہے میرا، یعنی وہ میرے ساتھ ہی رہتا ہے۔ جو غالب یہاں پر تخلص اپنا استعمال کرتے ہوئے اس میں ضمیر بھی اس کے ساتھ وہ کا ہم مشرب، یا اس میں ضمیر تو نہیں آیا لیکن وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کو برا نہ کہو اچھا میرے آگے، غالب کو برا نہ کہو، وہ میرا ہم پیشہ بھی ہے۔ پیشے سے بچوں پیشہ میں آپ کو غالب کا بتا دیتی ہوں کہ 100 پشت سے ہے پیشہ یا آبا سپاہ گری، کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے۔ کہتے ہیں کہ میرے باپ دادا کا پیشہ جو ہے سپاہ گری تھا، شمشیر زنی، تلوار چلانا تھا۔ آپ کے باپ بھی فوج میں تھے، آپ کے چچا بھی فوج میں تھے، آپ ترک تھے، تو آپ نے ارطغرل تو دیکھا ہی ہوگا، ترکوں کی بہادری کا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گھڑ سواری اور تلوار زنی ان کا کتنا مشغلہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ غالب کہتے ہیں کہ 100 پشت، 100 یعنی میرے 100 باپ دادا پیچھے گزرے ہیں، آبا باپ دادا بزرگ، 100 پشت سے ہے پیشہ آبا یعنی میرے باپ دادا کا پیشہ، 100 پشت یعنی 100 پچھلی نسلوں سے، 100 پشت سے ہے پیشہ آبا سپاہ گری، یعنی ہم سپاہی ہیں، یعنی لڑنے والے ہیں تلواروں سے۔ کچھ شاعری ذریعہ عزت نہیں مجھے، یعنی میری شاعری پر مجھے واہ واہ نہ بھی کرو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل ہماری عزت کا باعث تو ہے شمشیر زنی، تلوار بازی، اور یہ جو ہے میدان جنگ میں آگے بڑھنا تو، اور لڑنا دشمنوں سے اور فتح یاب ہونا۔ تو یہ بچوں غالب ہیں، غالب پہ آنا ناممکن ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی غزل بھی کریں گے، اور جو بھی کمی بیشی رہ گئی ہو آپ بچوں اپنے آپ کے عظیم اساتذہ کرام ہیں جنہوں نے آپ کی تشریح ترتیب دی ہے، آپ وہاں سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور اچھے اچھے اساتذہ کرام نے بھی تشریح کی ہوگی، آپ وہاں سے بھی فیض یاب ہو سکتے ہیں۔ آپ اردو کے الفاظ معنی میں جا کے وہاں سے بھی معنی ان چیزوں کے نکال سکتے ہیں، جن کے میں نے اکثر معنی لکھے ہوتے ہیں اور کچھ کے نہیں لکھے، تو وہ آپ وہاں سے بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مشرب کے معنی ہوتے ہیں ساتھ پینے والا، ہم راز ہم راز کا واقف، اور ہم پیشہ ایک ہی پیشے سے متعلق، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کی خود بخود ہی پوری کر دیں، آپ اتنا مطالعہ کریں کہ آپ کی تمام کمیاں پوری ہو جائیں۔ پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔